آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلی نشست میں میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 ان دو آیات کریمہ کی تفسیر عرض کی تھی، اور ان دونوں آیتوں میں بیان کیے گئے اہم مضامین کا تذکرہ کیا، اور اس سے یہ بات بڑی واضح طور پر اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نیابت میں جو درجہ حاکمیت عطا کیا ہے، اپنے رسول، اپنے نبی، اپنا نمائندہ اور اپنے سفیر ہونے کے اعتبار سے، اس درجہ حاکمیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، تشریحی حیثیت ہے اور تشریعی حیثیت ہے، اور یہی دو شانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت مبارکہ کو حاصل ہیں۔ بعض احکام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت قرآن مجید کی تشریح کرتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ تشریح حجت ہوتی، اور بہت سے احکام شرعی ہیں جن میں حدیث اور سنت کے ذریعے خود تشریع احکام وجود میں آتی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت ہی سے احکام شریعت تشکیل پاتے ہیں، تو یہ آپ کی لا گیونگ اتھارٹی ہے۔ اور سورہ اعراف کی اس آیہ کریمہ میں دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحی حیثیت کا ذکر شامل ہے، اور اس سے قبل کی نشست میں تشریحی حیثیت پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں سورہ النحل کی آیت نمبر 44 کی روشنی میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے آپ اس کی خوب تشریح فرمائیں، خوب وضاحت فرمائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ میں
حدیث اور سنت کی تشریحی حیثیت کا بیان تھا، اور اسی کو یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر میں شامل کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احکام الہیہ کی کمیونیکیشن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں بھی بیان کی گئی۔ اب اعراف کی آیت نمبر 157 میں اس سے اگلا حصہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی شان ہے کہ وہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تم پر حلال قرار دیتے ہیں، اور خبیث اور ناپاک چیزیں تمہارے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ تو ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی حیثیت الامر بالمعروف اور الناہی عن المنکر کی بھی ہے۔ اس حیثیت میں حضور علیہ السلام شارح ہیں احکام قرآنی کے، اور حضور علیہ السلام کی حیثیت وَيُحِلُّ لَهُمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ، اس کے تحت محلل اور محرم کی بھی ہے، لا گیور کی بھی ہے، لیجسلیٹو اتھارٹی ویسٹ کرتی ہے آپ کی ذات میں۔ اس حیثیت سے آقا علیہ السلام کی حدیث و سنت سے اسی طرح وجود شریعت تشکیل پاتا ہے، اسی طرح احکام حلال و حرام وجود میں آ کے ہیں، اور اسی طرح احکام اسلامی کی تشکیل ہوتی ہے جس طرح قرآن مجید کی آیات سے ہوتی ہے۔ اب یہی حکم سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں بھی ہے، جس کو میں نے آج ملا کر تلاوت کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا کریں، جو حکم دے اسے قبول کر لیا کرو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جایا کرو۔ اس میں پھر حضور علیہ السلام کی جو تشریعی حیثیت ہے کہ آپ کے حکم دینے سے شریعت کی کوئی چیز حلال ہوتی ہے اور شریعت کا امر بنتا ہے، اور آپ کے نہی سے منع کرنے سے شریعت میں چیز حرام ہوتی ہے اور وہ شریعت کی نہیں بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ائمہ نے، علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اور اکابر اسلاف امت نے اس کے اوپر بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات بیان کی، جن میں علامہ ابن تیمیہ بھی شامل ہیں، اور میں ان کا ریفرنس چند نشستیں پہلے ان کی کتاب الصارم المسلول سے کوٹ کر چکا ہوں۔ یہ الصارم المسلول معروف کتاب ہے، علامہ ابن تیمیہ کی معروف کتاب ہے، علی شاتم الرسول، حضور علیہ السلام کے گستاخ کے حکم پر یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، آپ کی شان اقدس میں اہانت رسول کی سزا پر۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ فَأَقَامَهُ اللَّهُ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو امر میں اور نہی میں، کسی چیز کو شریعت کے حکم امر میں اور شریعت کے حکم نہی میں بھی، اور خبر دینے میں بھی، اور بیان اور وضاحت اور شرح کرنے میں بھی، ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام قرار دیا ہے، اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے ان تمام امور میں آپ کی حیثیت اللہ نے وہی رکھی ہے کہ جو حکم اللہ رب العزت کے احکام کا قرآن مجید میں ہے۔ سو ان امور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان معمولی سا بھی کسی ایک شے میں فرق کرنا شریعت میں ناجائز ہے اور حرام ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں اس کی صراحت کی۔ چنانچہ آج ہم اسی تشریعی حیثیت کو چند اہم مثالوں کے ذریعے قرآن مجید سے اور حدیث نبوی سے واضح کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے جیسے آقا علیہ السلام کی تشریحات کے بغیر وہ احادیث نبوی جو قرآن مجید کے احکام کی تشریح کرتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کو انٹرپریٹ کرتی ہیں، ایلیبوریٹ کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں، ان کے بغیر قرآن
نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بے شمار احکام شریعت کے ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک اور اپنی سنت طیبہ کے ذریعے امت کو عطا کیے ہیں، اور وہ احکام ایز سچ قرآن مجید میں مذکور ہی نہ تھے، اور ان کو نکال دیا جائے تو وہ احکام شریعت کا وہ حصہ ہی شریعت سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس اینگل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لیجسلیٹو اتھارٹی آپ کی جب اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ کی تشریعی حیثیت حدیث اور تشریعی حیثیت سنت اور تشریعی حاکمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سبجیکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے اور آپ کی سنت نے جتنے احکام شریعت کے تشکیل دیے ہیں تو ان کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ان کی اقسام یا ان کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ مثلا پہلی قسم اس کی بن جائے گی تشریع جنائی۔ اب اس کا تعلق ہے جو پینل لیجسلیشن ہے، کرمنل لیجسلیشن، کرائمز پر جو مختلف جرائم پر گناہوں پر جو سزا کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے تمام کی تمام گناہوں پر یا ساری کے سارے جرائم پر، جرائم خاص طور پہ ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر اسٹیٹ سزا نافذ کرنے کی پابند ہوتی ہے، لہٰذا تمام جرائم پر قرآن مجید نے، میں جب کل ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے سبسٹینٹیو لا، ایک ہوتا ہے ایڈجیکٹیو لا۔ سبسٹینٹیو لا کا کام ہے کہ وہ جرم کی بھی تعریف کرتا ہے اور سزا کا کوانٹم بھی متعین کرتا ہے۔ ایڈجیکٹیو لا پروسیجرل لا ہوتا ہے، وہ اس کے پورے طریقہ کار کو، ڈیٹیلز کو متعین کرتا ہے، پروسیجرل ڈیٹیلز دیتا ہے۔ مگر کئی چیزیں میں نے عرض کی تھی کہ ایون سبسٹینٹیو لا کی بھی، جس میں سزا کا کوانٹم ہے، بعض چیزوں کا ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں آیا، اور بعض احکام جو سبسٹینٹیو نیچر کے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں نہیں آئے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر روزہ آپ نے توڑ دیا عمدن تو اس کی ایک سزا ہے کفارہ کی شکل میں۔ اب کفارہ صیام یعنی روزہ توڑنے کا کفارہ یہ قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں۔ اگر ایک آدمی نے روزہ توڑ دیا عمدن، غلطی صحف سے کھا بیٹھا، نسیان سے، بھول چوک سے کھا بیٹھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاف ہے۔ لیکن وہ کسی وجہ سے بغیر نسیان اور صحف کے روزہ توڑ دیا اس نے، تو اس کا کوئی سلوشن قرآن مجید نے بیان نہیں کیا، یہ سبجیکٹ قرآن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ اس طرح ایک ڈیوائن ڈویژن ہے، ڈیوائن ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے کہ کچھ چیزیں قرآن دے گا، کچھ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسول کی حدیث دے گی، چونکہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا ہے انسانیت کی طرف، اللہ نے رسول اور قرآن، رسول اور کتاب، نبی اور کتاب بھیجی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھی دو شکلوں میں بھیجی ہے، جو اپنے قرآن اور کتاب کی شکل میں بھیجی ہے، وہ وحی جلی اور وحی مطلوب ہے، جبرائیل امین کے ذریعے بھیجی، اور جو ادر دین قرآن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور نبی اور بطور رسول اللہ پاک براہ راست القاء کرتا ہے اپنے وحی، اس سے حضور علیہ السلام کی ہر سنت اور حدیث تشکیل پاتی ہے۔ تو جو کہ اللہ رب العزت نے دو وجود رہنمائی کے لیے چشمہ بنا کر بھیجے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ایک اللہ کی کتاب روشن قرآن آ گیا۔ لہٰذا تو ان کو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پلان ہے، ڈیوائن ڈویژن آف ورک کا، ڈیوائن ڈسٹریبیوشن آف ورک کا۔ کچھ احکام، کچھ چیزیں اللہ قرآن کے ذمے کرتا ہے، سو قرآن میں نازل فرماتا ہے، کچھ رسول کے ذمے ہیں، خواہ وہ تشریح کے طور پر امت کو عطا کریں، خواہ وہ تشریع لیجسلیشن کے طور پہ عطا کریں، سو وہ حضور کی حدیث اور سنت کے ذریعے ملتا ہے۔ تو دونوں اکٹھے مل کر شریعت محمدی اور اسلام کے اور دین کے وجود کو مکمل کرتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے شراب کو حرام قرار دے دیا،
شراب کو رجس کہا، پلید کہا، عمل الشیطان کہا، اور فجتنبوہ کہہ کر اس کو حرام قرار دے دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوہ۔ یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ بعض لوگ دین اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے شوق میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ یہ چیز بھی سننے میں آئی ہے۔ خود میں نے اپنے زمانہ طالب علمی کے وقت سے، میں بات کر رہا ہوں ارلی 70s کی، جب ماسٹرز کر رہے تھے ہم، دورہ حدیث مکمل کر کے علوم شرعیہ اور علوم درس نظامی کا سارا نصاب مکمل کر کے 1970 میں کمپلیٹ کر کے، دورہ حدیث 1970 میں کر کے تکمیل کر کے، پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز میں آیا ہوں، اور یہ بات ہے نومبر 1970 کی، اور 71 سے لے کر پھر 74 75 تک پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پھر ماسٹرز بھی کیا اور لاء بھی کیا، LLB۔ اس زمانے میں سنا کرتا تھا براہ راست، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، صرف میں نام نہیں کوٹ کرتا، مقصود کسی کا نام لینا نہیں ہوتا، ایک فکر اور تھاٹ سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت سے ہم سنتے، اور آج تک بعض ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسا ایک فکر بھی ہے، یا ایک معمولی سا لنگڑا لولا ہی صحیح مگر ایک مکتب فکر ہے کہ وہ کہتے ہیں شراب کو قرآن میں حرام ہی قرار نہیں دیا گیا۔ اب ان کو ایکچولی قرآن کی سائنس تو آتی نہیں ہے، نہ انہوں نے قرآنک سائنسز پڑھی ہیں، نہ جورسپروڈینشل سائنسز پڑھی ہیں، نہ حدیثک سائنسز پڑھی ہیں۔ قرآن اور سنت سے تشکیل احکام کیسے ہوتی ہے، تشریع کیسے ہے قرآنی، اور تشریع کیسے ہوتی ہے حدیث و سنت سے، اور احکام کس کس موڈ کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، قرآن کے لیجسلیٹو موڈز کیا ہیں۔ 23 موڈز ہیں، 23 طریقے ہیں قرآن مجید میں تشکیل احکام ایجابی کے، کہ کس طرح فرض وجود میں آتا ہے، کس طرح مندوب وجود میں آتا ہے، کس طرح واجب وجود میں آتا ہے، کس طرح حلال وجود میں آتا ہے، کس طرح مستحب وجود میں آتا ہے، کیسے حرام وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح 23 کے قریب اس کے نیگیٹو موڈز ہیں، پروہیبٹیو، کہ قرآن مجید کے وہ احکام جو نواہی پر مشتمل ہیں اور وہ احکام جو اوامر پر مشتمل ہیں، تو کس طرح حرام بنتا ہے، کس طرح مکروہ بنتا ہے، کس طرح خلاف اولا بنتا ہے، کس طرح ترغیب ہوتی ہے، کس طرح ترہیب ہوتی ہے، منع اور نہیں کس طرح آتی ہے، امر کیسے آتا ہے، اور اس کے اندر پھر جزم کیسے ہے، ترغیب کیسے ہے، اس کی سٹرینگتھ کتنی ہے، کس رینک کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں مختلف الفاظ اور مختلف اسالیب بیان کیے گئے ہیں، اسالیب ہیں تشریع قرآن کے، قرآنک لیجسلیشن کے۔ میں نے ایک سیریز آف لیکچر دی تھی، وہ غالباً ٹی وی پر آئی ہے پہلے، یا کسی وقت پھر شاید ریپیٹ ہو جائے گی، فقہ، اجتہاد اور تقلید پر۔ فقہ یعنی جس کو عرف عام میں فقہ بولتے ہیں ہم، تو فقہ، اجتہاد اور تقلید پر، اس میں نے قرآنک موڈز آف لیجسلیشن پر گفتگو کی کہ کس طرح فقہ قرآن سے وجود میں آتی ہے۔ تو صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ فرض کہا جائے تو اس سے قرآن میں فرض بنیں گے۔ اب نماز فرض ہے مگر قرآن مجید اس کو لفظ فرض کے ساتھ بیان نہیں کرتا، فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، ایک امر دے دیا نماز قائم کرو، بس یہ امر اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جس سے قرآن جس کو حرام کرنا چاہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ اس میں لفظ حرام ہی استعمال ہو تو حرام ہوگا، سزا آ گئی اگر بالفرض کسی حکم کے لیے تب بھی حرام ہو گیا۔ تو جیسے اقیم امر آ گیا کہ کرو تو فرض ثابت ہو گیا، اس طرح روکنے کا حکم آ گیا تو حرام بھی ثابت ہو گیا۔ یہ مختلف سٹینڈرڈز ہیں۔ تو اس شراب کے بارے میں فرمایا فجتنبوہ، خبردار اس سے رک جاؤ۔ اب اس کو اور اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، دونوں کا ایک ہی اسٹرینگتھ ہے۔ اس کے اندر پازیٹیو ڈیمانڈ ہے، اس کے اندر نیگیٹو ڈیمانڈ ہے۔ اس میں کمیشن کے لیے ڈیمانڈ ہے، ایکٹ ہے کرنے کا، اس میں پروہیبٹیو ڈیمانڈ ہے، اس میں نماز قائم کرو حکم ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے مگر امر کے ساتھ، جزم کے ساتھ۔ اس میں ڈیمانڈ ہے پروہیبشن کی، فجتنبوہ، شراب سے رک جاؤ، اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر اور اسلام پر علمی دنیا میں جتنا ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے آج کے دور میں اور اس صدی میں، اتنا شاید تاریخ میں کسی شے پہ ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ وہ اس لیے
کہ دنیا کا ہر علم پڑھنے کے لیے، ہر علم جاننے کے لیے اور ہر علم کے اوپر مہارت کے لیے اس کی بیسک سائنسز ہوتی ہیں. آپ ABC سے شروع کرتے ہیں لینگویج، اور کہاں جا کے ماسٹرز کرتے ہیں 16 سال کے بعد. پھر آپ ماسٹر کر لیتے ہیں مگر ماسٹر نہیں بنتے. پھر آپ اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں اور بے شمار کورسز کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، پھر بھی ریسرچ جاری رہتی ہے. تب جا کر کسی سبجیکٹ پہ آپ کو ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے. دنیا کی ہر سائنس کا یہ عالم ہے. بگننگ سے سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، ہیومن سائنسز ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، کاسمولوجیکل سائنسز ہیں، بیولوجیکل سائنسز ہیں. ساری چیزیں درجہ بدرجہ پڑھتے ہیں اور اس کے باقاعدہ ایک نصابات ہیں. ایک طویل نصابات سے گزرنے کے بعد آپ اس فن میں مہارت رکھتے ہیں اور کوئی سیکھا پختہ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اس طرف بدقسمتی یہ کہ قرآن مجید کی اور حدیث نبوی کی اور اسلام اور شریعت کے مصادر کی جب بات آتی ہے تو آباتا کی حد تک عربی زبان ہی نہیں پڑھتے. کئی لوگ نہیں پڑھے ہوئے، ایک رسالہ صرف و نحو کا نہیں پڑھے. جائے کہ کتب صرف و نحو کی کتب پڑھیں اور بڑی سے بڑی کتب تک جائیں، اوپر تک جو نحو کے تمام قواعد اور ضوابط کو بیان کرنے والی ہیں. قواعد نہیں پڑھے، عربی ادب کے قواعد نہیں پڑھے، بلاغت کے قواعد نہیں پڑھے. پھر اس کے بعد اصول نہیں پڑھے. نہ قرآن کے علوم پڑھے ہیں، نہ تفسیر اور اس کے اصول پڑھے، نہ حدیث کے علوم پڑھے، نہ اس کے اصول پڑھے، نہ فقہ کے اصول پڑھے، نہ فقہ پڑھی، نہ استنباط احکام کے ضابطے پڑھے. تو ان کے لیے اپنا ایک اسی طرح کے نصابات ہیں جس طرح آپ دنیا کی ہر سائنس کے نصاب کو پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہر علم کو پڑھنے کے لیے آپ سینکڑوں کتب اس سبجیکٹ کے ڈاکٹرز کی، اس سبجیکٹ کے پروفیسرز کی، اسپیشلسٹ لوگوں کی، ریسرچرز کی لکھی ہوئی پڑھتے 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 ایک مقام پر پہنچتے ہیں. جب قرآن، حدیث اور اسلام اور علوم دینیہ کی بات آتی ہے تو ساری کی ساری کتابیں اٹھا کے پھینک دینے کے در پہ کیوں ہو گئے ہیں؟ یہاں علوم کو کیوں پھینک دیتے ہیں کہ نہیں صرف قرآن سے پڑھ لیں گے؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میڈیکل سائنس کی کتاب، میڈیکل ماڈرن میڈیسن کی کتاب پڑھیں اور پریکٹس اپنی کھول کے بیٹھ جائیں ایک، اور کیا اپنا لگا لیں، آپ اپنا ایک کلینک قائم کر لیں اور کہ میں نے میڈیکل سائنس کی اور میڈیسن کی کتابیں پڑھ لی، اب میں علاج کروں گا. اندر کر دیں گے آپ کو پکڑ کے. لائسنس کوئی نہیں دے گا، آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں مانے گا. ایون آپ FSC کر کے 12 سال پاکستان انڈیا میں لگا کے پھر 5 سال MBBS کے کرتے ہیں تو تب بھی ایک آپ جنرل پریکٹیشنر بنتے ہیں اور کسی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. 17 سال پڑھ کے آپ اسپیشلسٹ نہیں بنتے. پھر اس کے بعد آپ اسپیشلائز کرتے ہیں. MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن شروع ہوتی ہے آپ کی. MD کریں اور پھر مختلف سبجیکٹ میں جائیں، ہزارہ پھر آگے برانچز ہیں اور اسپیشلسٹ جا کے پروفیسرز ہوتے ہیں اپنے اپنے لائن میں. اس کی بات کو آپ قدر اتھارٹی مانتے ہیں. جب قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، اصول کی، صرف و نحو کی اور ان تمام علوم شریعہ کی جب بات آتی ہے تو ساری کتابیں اٹھا کے آپ ایک طرف پھینک دیتے ہیں. کسی نصاب کی ضرورت نہیں، قواعد کی ضرورت نہیں، ضوابط کی ضرورت نہیں، اصولوں کی ضرورت نہیں، اسلامک فقہ اصول جورسپروڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اصول حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ کی ضرورت نہیں ہے، اسلاف کی. یہ ائمہ اسلاف کیا تھے؟ یہ ڈاکٹرز تھے اسلامک سائنسز کے، یہ پروفیسرز تھے اسلامک سائنسز کے، یہ اسپیشلسٹ تھے، یہ اتھارٹیز تھے اپنے اپنے وقت کے. اور اتنی بڑی اتھارٹیز تھی کہ ماڈرن سبجیکٹ کی اتھارٹی کیا ہوگی؟ ایک ایک سبجیکٹ پر 30 40 جلدوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں ایک ایک نقطے کے اوپر، ایک ایک سبجیکٹ پر، اور لاکھوں کروڑوں والیوم دنیا میں اس قرآنی اور حدیث اور فقہ کے علوم کے ساتھ انہوں نے بھر دی ہیں. ایک ایک شق پر کتابیں لکھی اور علم اور فن کو 1400 1300 1200 سال سے لے کر آج تک ڈیولپ کیا جاتا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سارے علم سے، جب حدیث کی، قرآن کی، فقہ کی، اسلام کی بات آتی ہے، ہر شخص جس نے فلسفے میں MA کیا ہے، اور اب تو عالم بدقسمتی کا یہ ہے کہ MA کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی بول چال انگلش میں آ جائے، اس کو انگریزی بول چال آ جائے، اردو کی بول چال آ جائے، تھوڑی سی سوجھ بوجھ آ جائے، وہ فلسفی میں ہے، وہ مینجمنٹ سائنسز کا پڑھا ہوا ہے، وہ فائنانسز میں کچھ اس نے سبجیکٹ پڑھ لیا ہے، یا سائنسز کے اندر ہیں، یا میڈیکل سائنس میں MBBS کر رکھا ہے،
یا الیکٹرانکس میں ہے یا کمپیوٹر سائنسز میں ہے، جس کسی لائن میں ہے جس کا دور کا واسطہ بھی علوم دینیہ کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ پھر عام کتابیں انگلش کی پڑھ لیتا ہے، انگلش میں کچھ کسی کی کمنٹری پڑھ لی، کسی کی ٹرانسلیشن پڑھ لی، کسی کی اردو کی کتاب پڑھ لی، اور ہر آدمی قرآن کا مترجم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، مجتہد بھی ہے۔ اتنا بڑا ظلم دنیا علم میں کسی گوشہ علم اور کسی فن پر نہیں ہوا تھا۔ آفٹر آل کیوں یہاں آ کے ہماری عقل کیوں ماری جاتی، ہم کیوں مفلوج ہو جاتے ہیں؟ جو ضابطہ کسی فن اور کسی علم پر ہم اس کا اطلاق نہیں کرتے، اس کو علوم دینیہ پر کیوں کرتے ہیں؟ ہر شخص اس کے اوپر رائے دیتا ہے، اوپینین دیتا ہے، کہتا ہے میری رائے میں تو یہ بات ہے۔ اس کو پکڑ کے لے جائیں ڈاکٹر کے پاس اپنا ٹریٹمنٹ کے لیے، اور ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرے بیٹے یہ نسخہ لو، کہیں جی نہیں میری رائے میں تو یہ نہیں کمبینیشن، یہ ہونا چاہیے، ایک تھپڑ مار کے باہر نکال دے گا آپ کو۔ پاکستان کا اگر ڈاکٹر ہوگا، ویسٹ میں تو نہیں مارتے تھپڑ۔ اس نے کہا میرے پاس کیا لینے آئے ہو، پھر اگر آپ کی رائے میں ہے تو جاؤ علاج کرو گھر۔ اپنی رائے میں کوئی اپنا علاج کرتا ہے؟ آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ دین کا ہر آدمی اسپیشلسٹ بنا ہوا ہے، اور اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ اس سے بھی کم تر لوگ بھی، عام تھڑے پر بیٹھنے والے بھی، وہ بھی اسپیشلسٹ ہیں۔ ہر آدمی رائے دیتا ہے اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر۔ ایک آیت پکڑ لی ہے چھوٹی سی قرآن مجید میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اور آیت کو کاٹ دیا ہے، پورا مضمون چھوڑ دیا ہے۔ اور ہر آدمی کہتا ہے اللہ پاک نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ بھئی اتنا آسان کر دیا ہے تو آپ قرآن کو پڑھ کے ہی سنا دو۔ آپ تو مسجد کے امام اور قاری کے پاس جب تک گھٹنے نہ ٹیکے تو آپ کو تو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، آپ کی تو زبان ہی نہیں ہے قرآن، آسان کیسے ہو گیا آپ کے لیے؟ آپ کی تو لینگویج ہی نہیں ہے۔ آپ عربی پڑھیں گے تو کچھ سدھ بدھ قرآن کی پڑھنے کی آئے گی، قرآن سمجھنے کی آئے گی، اصول تو پھر اس کے بعد کی بات ہے۔ اس آیت کا بہت غلط استعمال ہے، مس یوز ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ، میں کریکٹ کرتا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، مطلقاً نہیں فرمایا قرآن نے کہ قرآن آسان کر دیا گیا ہر کہومے پر، جس کا جی چاہے اٹھے اور قرآن کا مفسر بن بیٹھے۔ میں بہت سے چہروں کو پہچانتا ہوں، ہماری ایک لائف گزری ہے، 30 برس کی ایک زندگی گزری ہے۔ میں نے پریکٹیکل یعنی اکیڈیمک لائف شروع کی 20s میں، اور میں پروبیبلی سب سے ینگسٹ تھا پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر۔ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا 1978 میں، لا ڈپارٹمنٹ میں، لا کالج میں جب میں لیکچرر آیا تو میں ینگسٹ تھا، سب سے کم عمر۔ ایک دو پھر نوجوان میری عمر کے اور آئے لیکچررز، کوئی میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں، کوئی ایک آدھ سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں آئے، ینگسٹ تھے وہ۔ لاہور سے پھر اس کے بعد پورے پاکستان بھر میں ایک اس نوجوانی کی زندگی میں ایک اکیڈیمک لائف شروع ہوئی ہے۔ اور یہ جب میں ماسٹرز میں آ کے 78 کی بات کر رہا ہوں، ماسٹرز کیا میں نے ایم اے سے لے کے 74 تک ماسٹرز اور لا، اور دورہ حدیث جو کلاسیکل نالجز ہیں یہ 70 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میں آنے سے پہلے دورہ حدیث تک مکمل کر لیا تھا۔ اب میں تو اس کے بعد 1978 تک پھر ماسٹرز کرتا رہا، لا کرتا رہا، کچھ اور اکابر شیوخ اساتذہ کے پاس پڑھا اس زمانے میں، بڑے بڑے اکابر شیوخ کے پاس حدیث کے، بس زیادہ استفادہ علمی کے غرض سے کئی اکابر کے پاس سماع کرتا رہا اس 8-9 سال میں مزید۔ تو 78 میں جب میں آیا ہوں اور میری اپنی پریکٹیکل لائف بھی شروع ہو گئی تھی، پریکٹس بھی کی ایز لائر میں نے اس پیریڈ میں کچھ عرصہ، تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں بہت چہرے پہچانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، میں بہت چہرے پہچانتا ہوں، الف بے جیم جن کو دین کی نہیں آتی تھی۔ میرے کولیگز ہیں میرے، میں ان چہروں کو پہچانتا ہوں، الف بے جیم نہیں آتی تھی۔ ان سے اگر واللہ کہہ رہا ہوں، آپ انہیں سورہ بقرہ کا ایک رکوع کہہ دیں کہ پڑھ کے سنا دیں، وہ ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید کا۔ مجھے علم ہے، میں ان چہروں کو پہچانتا ہوں جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں عربی کی، انہیں قرآن مجید کی کوئی صورت، کوئی مقام کہیں کہ آیت پڑھ کے سنا دیں، آیت نہیں پڑھ سکتے صحیح۔ وہ سبجیکٹ ہیں، ان کے کچھ اور سبجیکٹ ہیں، کوئی کسی سبجیکٹ میں پروفیسر ہو گیا، کوئی کسی میں ٹیچر رہا، کوئی کسی کے اندر اسپیشلائز کر گیا، اپنے اپنے سبجیکٹ میں ان کا رائٹ ہے وہ بات کریں۔
مگر اب عالم یہ ہے کہ وہ سارے لوگ ظلم کی انتہا ہے، اسلام کے سبجیکٹ پر وہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، بٹ ایوری باڈی از ریڈی ٹو کمنٹ آن اسلام. کمنٹ کر رہا ہے وہ اسلام پر، شریعت پر، حدیث پر، حقوق اسلامی پر، احکام اسلامی پر رائے زنی کر رہا ہے بیٹھا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا سبجیکٹ آپ ٹی وی پہ ڈسکس کریں، مائکرو بایولوجی کا سبجیکٹ کبھی ایک لے لیں پینل میں ڈسکشن میں، کبھی ایسٹرو فزکس کا سبجیکٹ لے لیں، کوئی میتھمیٹیکل سبجیکٹ کوئی لے لیں، کوئی ایٹماسفیئرس سائنسز جو ہیں ان کا کبھی کوئی سبجیکٹ لے لیں، کوئی سائنس کا آپ اناٹمی کا کوئی سبجیکٹ لے لیں، ایمبریالوجی کا کوئی سبجیکٹ لے لیں، اور پھر وہ لوگ جو اردو لٹریچر کے ماہر ہیں 2-4 شعراء کو بلا لیں، اس میں 1-2 افسانہ نگار بلا لیں، 1-2 فلسفی بلا لیں فلسفی ڈپارٹمنٹ سے، 1-2 پروفیسرز بلا لیں، بڑے بڑے نامور چوٹی کے پروفیسر ہیں، کئی میڈیکل کالج کے ایکس پرنسپلز ہیں سارے، کچھ ان کو بلا لیں، نیورو سرجنز بلا لیں، انٹرنل میڈیسن کے بڑے بڑے پروفیسر ہیں، کچھ 2-4 وہ بلا لیں اور اکٹھا کر کے بٹھا دیں، اور اس کے بعد ان کو آپ وہ سبجیکٹ کہیں جی اب ڈسکس کریں. نہ کوئی آئے گا ڈسکس کرنے اور نہ کوئی ڈسکشن وجود میں آئے گی. وہ کہیں گے ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ہر شخص کہے گا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ دیانتداری ہے، یہ دیانتداری ہے. جب اسلام کی بات آتی ہے ہر شخص کو آپ طلب کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، اور ہر شخص بیٹھ کر اسلام پر بحث کرتا ہے. نوجوان نسل کا ذہن خراب ہو رہا ہے، دین سے باغی کیا جا رہا ہے. ان کس طرح باغی؟ ان کے ذہن میں تشکیک پیدا ہو رہی ہے. جب 5-6 آدمی بانت بانت کی بولیاں بولیں گے اور نالج کی اساس کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس پر بات کر سکے، اس کو اصول حدیث کا پتہ نہیں، شاید اس کو لکھنا بھی نہ ہے اصول حدیث کا لفظ، اصول حدیث کی کسی کتاب کا علم نہیں ہے اس کو. اصول حدیث تو دور کی بات ہے، وہ حدیث اور قرآن کی عبارت نہیں پڑھ سکتا. جو کچھ اس نے گین کیا ہے، کچھ اردو کی کتابیں ایز اے مسلمان ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، اردو کی کوئی تفسیر پڑھ لی، کچھ کتابیں پڑھ لی، کوئی ہسٹری کی بکس اردو میں اسلامک ہسٹری پڑھ لی، کچھ قرآنک ٹرانسلیشنز پڑھ لیے. بطور مسلمان اگر ایکڈیمک ذوق ہے تو تھوڑا زیادہ کتابوں کی اسٹڈی ہر کوئی کر لیتا ہے. کیا اس عمومی اسٹڈی کے ساتھ وہ اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے؟ اب عمومی اسٹڈی سائنسز کے اوپر میں نے کوئی 50 سبجیکٹ ہی کر رکھی ہے تو میں سائنٹسٹ تھوڑا ہو جاؤں گا اس سے. کوئی مجھ سے بات کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ میں چند چیزوں کی بیسکس کو جانتا ہوں بھائی، مگر میں اس کی اسپیشلائزڈ نہیں ہوں. ایڈوانس بات ہوگی تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے. مگر آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اسلام کے معاملے میں کوئی شخص معذرت کرنے کو تیار نہیں. ہر شخص امام بخاری ہے، ہر شخص امام مسلم ہے، ہر شخص امام اعظم ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، ہر شخص مجتہد اعظم ہے. جس کو بلا لیں وہ بات کرنے کو تیار ہے. اس سے ایک بہت بڑی ایک ذہنی بغاوت پیدا ہو رہی ہے، ایک انتشار فکری پیدا ہو رہا ہے، نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اسلام کے بارے میں تذبذب پیدا ہو رہا ہے، عقائد خراب ہو رہے ہیں، ان کے اندر جو تیقن تھا ایمان کا، یقین کا، وہ ختم ہو رہا ہے. چونکہ بانت بانت کی بولیاں صبح و شام جب سنتے ہیں سیمینارز میں، ہر جگہ عورتیں بھی مرد بھی سارے، ہر کوئی آ کے جب بانت بانت کی بولی، ہر کوئی قرآن حدیث اسلام پہ کمنٹ کرتا ہے تو نوجوان نسل وہ سن کر پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بے شمار اتنی آ رہا ہے تو کس کو فالو کریں. یہ پرابلم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں تو یہاں تک اسی کے نتیجے ہوتے ہیں کہ پھر فجتنبوہ کا حکم واضح ہے. حکم دیا کہ یہ شراب اور جوا اور بت پرستی کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو فال کے تیر ہیں، الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن، یہ پلید ہیں. فرمایا یہ ناپاک ہیں. یہ شراب، اس میں شراب کو سب سے پہلے رکھا، انما الخمر، شراب کو سب سے پہلے رکھا. اور ملایا کن کن چیزوں سے؟ ملایا شرک کی چیزوں کے ساتھ. شراب اور جوا دو حرام کام ہیں، شرک نہیں ہے، یہ حرام اعمال ہیں، حرام چیزیں ہیں. دو حرام چیزیں رکھی اور دو شرک کی چیزیں رکھی جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شرکیہ عقائد کے ساتھ. دو حرام اور دو شرکیہ چیزوں کو ملا کر ایک حکم میں رکھا. آپ اس سے اس کی
یعنی گریوٹی کا اندازہ کریں کہ اس کی ممانعت اور اس کی حرمت کی گریوٹی اور سختی کیا ہے. شراب اور جوا اور مشرکین جو بت نصب کرتے تھے انصاب اپنی پوجا کے لیے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر نکال کر اس کا عقیدہ رکھتے تھے. فرمایا یہ چاروں چیزیں ملا کر کا یہ ناپاک ہیں، رجسن. دوسرا فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. اور تیسرا فرمایا فجتنبوہ، خبردار اس سے بچو. چاروں کو ایک کیٹیگری بنا کے کہا ان سے بچو. اس سے بڑھ کر 3 الفاظ استعمال کیے اس کے حرام ہونے کے، ممانعت کے، اور برابر رکھا ان کو شرکیہ عقائد کے ساتھ. مگر کہنے والے ایسے ہیں، اسکالر کہلاتے ہیں کہ قرآن میں شراب حرام نہیں قرار دی گئی. استغفر اللہ العظیم. اب میں آگے بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ چیزیں آ گئیں، مگر ان چیزوں کو کرنے میں کسی ایک کی بھی سزا اب قرآن میں بیان نہیں کی. اب یہ کام حدیث کو دے دیا گیا. شراب کو کیٹیگوریکل حرام قرار دے دیا اور جوا کو بھی حرام قرار دے دیا. اب جوا، ہم بھی جو جوا اپنی سوسائٹی میں ویسٹ لاز ہیں کہ جوے کو اس کے اوپر باقاعدہ لاز اور پنشمنٹس بنائی جاتی ہیں، پروہیبیشنز ہیں. ہم بھی سزائیں نافذ کرتے ہیں مغربی قانون کے، اور جو پاکستانی اور جو پریولنٹ ماڈرن ٹائم کے لاز ہیں ان کے تحت بھی جو عام اجازت نہیں دی جاتی. پولیس چھاپے مارتی ہے، پکڑتی ہے. کیوں پکڑتی ہے؟ جرم ہے، کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے. تو ان کو قرآن مجید نے مینشن کیا، مگر ان میں سے کسی ایک کی سزا مینشن نہیں کی، وہ حدیث کے ذمے کر دی، شراب کی بھی اور جوا کی بھی. تو شراب کی سزا حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائی 80 لیشز، اس کی سزا 80 کوڑے دیے. اور یہ بھی ایک گریجویلٹی کے ساتھ آئی. ابتدائی طور پہ ایک مقرر سزا آقا علیہ السلام نے نہیں رکھی، مختلف متفرق چھڑیوں کے ساتھ جو بھی جس نے شراب پی سزائیں دے دی، متفرق سزائیں دے دی. پھر اس کے بعد 2 چھڑیوں کو ملا کے 40 بار ضرب دی، تو وہ ضربیں 40 بن گئیں مگر لیشز 80 بن گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فائنلی اس کی 80 لیشز کی 80 کوڑوں کی سزا بنا دی. یہ سب احادیث صحیحہ میں ہے، سیاستہ تمام ان احادیث کے ساتھ معمور ہے. اب اگر حدیث کی حجیت کو نہ مانا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ شراب تو ہو گئی حرام قرآن سے، تو اب اس کی سزا کہاں سے لیں گے؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ بعض اسکالرز نے کہا 40 کوڑے سزا ہے، اور اکثریت ائمہ کی بشمول احناف کے ان کے ہاں حدیث صحیحہ سے فائنل جو سزا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور جس پر خلفائے راشدین کے پورے دور کا عمل رہا، وہ 80 کوڑے ہوئی. اس بحث میں پڑے بغیر کہ 80 ہے یا 40 ہے، جو بھی سزا ہے، سوال ہے کہ قرآن مجید میں تو کوئی سزا بھی بیان نہیں ہوئی. جو بھی سزا آپ مانیں گے، 40 لیشز مانیں گے یا 80 لیشز مانیں گے، اسٹرائپس جو بھی ہے 80، تو وہ تو صرف حدیث میں ہی آئی ہے، قرآن میں تو نہیں آئی. حدیث کی حجیت کا اگر انکار ہو گیا تو شراب کی سزا ہی ختم ہو گئی، فنش. یہ مقصد ہیں حدیث کی حجیت کے انکار کرنے کے، در پردہ چھپے یہ عزائم ہیں، تاکہ مادر پدر آزاد سوسائٹی ہو جائے اور دین اسلام سے فار آل پریکٹیکل پرپزز چھٹکارا مل جائے. اور یہاں تک کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں ہے، اس میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال گزرا کہ قرآن مجید میں سزا نہیں تھی، آقا علیہ السلام نے حدیث میں دی. تو جب قرآن مجید کے نسخے تیار ہوئے، لوگوں کے پاس بیشتر تھے، تو خیال ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہوں، کر نہیں سکتا، مگر یہ کہ جو مصحف ہیں قرآن مجید کے جو نسخے ہیں جہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے شراب کے حرام ہونے کی، اس کے ساتھ اس کے حاشیے پر اس کی سزا بھی قرآن مجید کے مصحف میں لکھ دوں، تاکہ لوگ جب قرآن کی تلاوت کریں تو ساتھ ہی اس کے حاشیے پر اس کی سزا بھی پڑھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے 80 کوڑے مارے. انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب فی الخمر 80، کہ حضور علیہ السلام نے سزا، شراب کی سزا کے طور پہ 80 کوڑوں کی سزا دی. میرا دل کرتا ہے کہ مصحف میں لکھ دوں حاشیے کے طور پر، آیت کے ساتھ لوگ پڑھ لیں، لیکن اس لیے نہیں کیا
کہ وہ پھر اس سے کہیں غلطی سے آگے چل کے لوگ اس کو قرآن مجید کی آیت ہی نہ سمجھنے لگ جائیں اور اس کو قرآن کا حصہ نہ بنا لیں۔ تو یہ پہلی مثال تھی، اس کو کہتے ہیں تشریع جنائی۔ اسی طرح حد رجم ہے، شادی شدہ جوڑا اگر بدکاری کا مرتکب ہو تو اس کو حد رجم، وہ بھی سنت سے حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح کی بے شمار اور چیزیں ہیں۔ میں نے کفارہ صوم بھی بیان کر دیا، وہ میں نے خواہ اس میں لے لیں تشریح ہے، فی الحقیقت وہ تشریح ہے، وہ تشریح کفارہ میں آگے مثال دیتا ہوں۔ دوسری کیٹیگری آتی ہے تشریعی حیثیت سنت اور حدیث کی، تشریع تسبب، یعنی پہلی تو ہے اس کی پنشمنٹ کو بیان کرنا، پینل لیجسلیشن، پینیلٹی اس کی بیان کی۔ دوسرا کسی نیا لا ایک دینا اور سبب بیان کرنا اس کا کہ اس سبب سے یہ نیا لا وجود میں آیا، اگر یہ امر واقع ہوگا، یہ شرط اگر پوری کی جائے گی اور اگر یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں یہ حکم ہوگا، تو سبب کے ساتھ اس کا مسبب آ جاتا ہے۔ کاز اگر یہ متعین کر دی گئی، اس کاز کا یہ لیگل ایفیکٹ ہوگا۔ تو لا اگر اس چیز کو پورا کا پورا بیان کرے تو اس نوعیت کی لیجسلیشن کو تشریع سبب یا تشریع تسبب کہتے ہیں، کہ جس میں کاز اینڈ ایفیکٹ بیان کیا جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے ذریعے یہ لا دیا، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور باقی مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، تمام کتب میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یرث القاتل شیئا، جو قاتل ہے خود، وہ اس شخص کا قطعی طور پر ایک رتی برابر شے میں بھی وارث نہیں ہوگا جس کو اس نے قتل کیا، یعنی قاتل اپنے مقتول کا جس کو اس نے قتل کیا اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس لقاتل میراث، جو قاتل ہے اس کے لیے وراثت نہیں ہوگی۔ اور تیسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس للقاتل شیء، قاتل کے لیے وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ہے۔ اب مراد اس سے کون ہے؟ مثلا بیٹے نے اگر باپ کو قتل کر دیا تو ہے بیٹا، مگر اب وہ وارث نہیں ہوگا، اس کو ورثاء کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اب وہ وارث نہیں رہے گا۔ اسی طرح باقی جن کو اللہ رب العزت نے ورثاء بنایا ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، بسبب بن جاتے ہیں، بوجوہ، اولاد جب نہیں ہوتی تو پھر وہ بنتے ہیں، یا میاں بیوی ہیں ان کی اولاد ہے، یا اولاد کے ماں باپ ہیں، تو یہ مختلف جو ایک لسٹ بیان کی قرآن مجید نے آیت الموارث میں، اور ان کے حصے مقرر کیے، اور جو حصے مقرر ہوئے ان حصوں میں بھی کچھ عصبات ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی اللہ رب العزت نے حصے مقرر کر دیے، ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں، اور ایک ذوی الارحام ہے۔ 3 کیٹیگریز ہیں ورثاء کی۔ اب ان کو کسی نہ کسی شکل میں، ذوی الفروض تو وہ ہیں جن کے حصے فکسڈ اور مقرر ہیں، باقی پھر عصبات ہیں اور ذیل ارحام ہیں، ان کی کنڈیشنز ہیں کہ وہ بھی وارث بنتے ہیں بعض صورتوں میں۔ تو جو جس کیٹیگری میں بھی ہو، اگر وہ از روح شرع قرآن کی روح سے وارث تھا اور اس نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کی وراثت کا اس نے حصہ لینا تھا، حضور علیہ السلام کی حدیث نے اس قاتل کو وراثت سے محروم کر دیا۔ اب یہ قاتل کا وارث نہ ہونا یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو بیٹے کو ہر صورت میں باپ کا وارث بنایا تھا، لیکن حدیث نے اگر بیٹا باپ کا قاتل ہو گیا، وارث سے محروم ہو گیا، یہ لیجسلیٹو ہے، یہ اتھارٹی ہے جو آقا علیہ السلام نے ایکسرسائز کی اور ایک نیا لا دیا شریعت میں۔ ایک مثال دوں گا تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہوتا جائے، اور پھر ہر شک میں سینکڑوں احادیث ہیں جس کے ذریعے حضور نے احکام شریعت دیے ہیں جو قرآن میں نہ تھے۔ اسی طرح تشریع کفارہ ہے جس کا ذکر میں پہلے منشن کر چکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ کہ جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑ دیا مثلا، تو کفارہ صوم اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں، روزے کا فرض ہونا اس کا ذکر قرآن میں ہے، روزہ توڑ بیٹھے تو کفارہ کیا ہے اس پر قرآن خاموش ہے۔ اب یہ کفارہ صوم صرف حدیث نبوی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ہے، اور بخاری میں
یہ 4 مختلف مقامات پر امام بخاری نے روایت کیا، پھر اس کے بعد سے مختلف جگہوں پر صحیح مسلم نے روایت کیا، ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، احمد بن حنبل نے، امام عبد الرزاق نے، بہقی نے، طحاوی نے، تمام ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا، متفق علیہ حدیث۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کہ یا رسول ہلاک تو یا رسول اللہ، ہلاک تو یا رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ قال مالک، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا قال وقعت علی امراتی وانا صائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زوجہ کے ساتھ وہ رشتہ قائم کر بیٹھا ہوں جو روزے میں ممنوع ہے، حرام ہے، اور میں حالت روزے میں تھا، رمضان کے اندر روزے کی حالت میں تھا، تو میں اپنا روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے، گردن ہے جس کو آزاد کر سکو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں ہے یا رسول اللہ، میرے پاس نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی غلام لونڈی نہیں ہے جسے آزاد کروں۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے کفارہ صوم میں پہلی سزا اور کفارہ بیان کیا، اگر غلام ہے تو آزاد کرے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں۔ آگے دیکھیے فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ 2 مہینوں کے یعنی 60 روزے مسلسل بغیر بریک کے رکھ سکو؟ قال لا، اس نے کہا حضور ایک روزہ توڑ بیٹھا ہوں، وہ نبھا نہیں سکا، تو 60 روزے مسلسل کیسے رکھوں گا، یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک تو لیجسلیٹو اتھارٹی بیان ہو رہی ہے کہ وہ لا جو قرآن میں نہیں تھا وہ آقا علیہ السلام نے عطا کیا، اور پھر اس میں ایکسیپشن بھی آگے بیان ہو رہی ہے، اتنی اتھارٹی جو ہے ایبسولیوٹ ہے۔ اس نے عرض کیا روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پتہ چلا کہ یہ دوسرا کفارے کی دوسری شکل تھی، اگر غلام باندھی آزاد نہیں کر سکتا تو مسلسل 60 روزے رکھے، یہ کفارہ صوم ہے ہر ایک کے لیے۔ مگر اس شخص نے کہا میرے پاس یہ استطاعت اور طاقت بھی نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، کیا تو 60 مسکینوں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ کفارہ بیان کر دیا کہ 3 صورتیں ہیں، یہ غلام آزاد کرے، یہ قرآن میں نہیں اب حدیث نے دیا۔ ڈیفینیٹلی آج کل تو غلام باندیاں ہوتے نہیں، تو پھر 60 روزے مسلسل رکھے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ یہ لا حضور علیہ السلام نے عطا کیا جو قرآن میں نہیں تھا، اور وہ شریعت میں سنت نبوی کے تحت حجت ہو گیا۔ اب یہاں تک تو یہ ہو گیا لیجسلیٹو اتھارٹی اور کفارہ صوم کا عطا کرنا تشریع۔ اب آگے چلیے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تیسری آخری شکل تھی کفارہ صوم کی جو حضور نے مقرر کی۔ اس نے کہا یہ طاقت بھی نہیں، میرے پاس وسائل نہیں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا اپنے پاس، اور وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر ایک شخص آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب کھجوریں دیکھی فرمایا وہ روزہ توڑ کے آنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تھیلا جو ہے کھجوروں کا یہ لے جاؤ اور جا کے غریبوں میں خیرات کر دو، تو جو تم سے زیادہ محتاج اور غریب ہیں تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم کہ مدینے کی پوری اس بستی میں مجھ سے زیادہ غریب اور محتاج بھی کوئی نہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں صحیح بخاری، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پورے مدینے کی بستی میں مجھ سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام پھر ہنسے، مسکرائے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، آقا علیہ السلام پھر مسکرائے، اور اتنا مسکرائے، ہنسے اس شخص کی بات پر کہ آپ کے دندان مبارک پیچھے تک نظر آنے لگے۔ آپ نے انجوائے کیا کہ ایک روزہ توڑ کے آیا ہے، پھر کہتا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، کہتا 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، ایک نہیں بچا سکا 60 کہاں سے بچاؤں گا، پھر کہتا غریب ہوں، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دے سکتا گھر سے، پھر کھانا بھی میں دے رہا ہوں اس کو، ٹوکرا پورا کھجوروں کا، جاؤ غریبوں میں بانٹ دو، کہتا مجھ سے بڑا غریب بھی کوئی نہیں ہے میرے گھرانے سے بڑھ کر، کس کو بانٹوں؟ تو آقا علیہ السلام اس کی بات پر اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک ہنس پڑے، یہ ناراض نہیں ہوئے۔ یہاں آقا علیہ السلام کے اس حسن خلق کا، رحمت کا، شفقت کا،
آپ کے جمال کا اور آپ کی طبیعت کی نرمی اور ملاطفت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ قانون بھی خود دیا 3 سکوں پر مشتمل، اور جب دیکھا کہ اس کے لیے یہ ورکیبل نہیں ہے تو اس قانون میں ایگزیمپشن بھی خود پیدا فرما دی۔ تو اس کے بعد فرمایا اچھا پھر لے جا، یہ سارا ٹوکرا اٹھا کے لے جا، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، جا کے خود کھا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو۔ روزہ بھی خود توڑ کے آیا ہے، فرمایا جا کے خود کھا لو اور بیوی بچوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو یعنی شریعت کا حکم دینے والے بھی مصطفیٰ ہیں، اور جو اس میں عذر رکھتا ہے اسے مستثنا کرنے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ اس کفارہ صوم میں روزہ توڑنے والے سے کہا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو گیا۔ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یا اسی کو ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جس کو اللہ نے اتھارٹی کی، لا گیور بنایا ہے، تو لا بھی دیا ہے پہلے لا گیونگ کیپیسٹی میں کہ یہ قانون ہے کفارہ صوم کا، اور جو شخص اس میں معذور ہے نہیں کر سکتا اس میں ایگزمپشن بھی خود کریٹ کر دی، فرمایا اچھا جاؤ خود کھا لو۔ اب یہ استثناء بائی دی وے کہہ دوں، جو خطاب سنے ان کے لیے نہیں ہے کہ ہر کوئی کفارہ روزہ توڑ کے تو پھر کھانا پکا کے خود بیٹھ کے سارے دسترخوان بچھا کے کھاتے پھریں، نہیں، یہ حرام ہے۔ جب خصوصی یہ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے، وہ ختم ہو گئی۔ یہ اختیار صرف آقا علیہ السلام کو حاصل تھا، تشریعی اختیار، قانون چاہیں جو دے دیں اور جس کے لیے چاہیں اس کو مستثنا کر دیں۔ آقا علیہ السلام کے لیے اس کے بعد حضور کے بعد امت میں یہ اختصاص، یہ خصوصی اختیار کسی کو حاصل نہیں کہ اب کوئی کسی کو یہ ایگزیمپشن دے سکے۔ اب وہ جو آقا نے قانون بنا دیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے، اب وہی کفارہ صوم ہے، اس کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری صورت تشریعی حیثیت جو حدیث و سنت کی، وہ تشریعی امر ہے، حکم دینا۔ اب آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، ہم جو برش کرتے ہیں اور مسواک کرتے ہیں، یہ دانتوں کی صفائی کا حکم، یہ محض کوئی ذوق کی بات نہیں ہے، یا کوئی ویسٹرن ٹریڈیشن اور ویسٹرن ویلیوز کی بات نہیں، یہ اسلامک کمانڈمنٹ ہے، اور یہ پورے قرآن میں نہیں ہے، کہیں پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اس کو بھی حدیث نے حکم دیا، اور صحیح بخاری میں، مسلم میں، ہر جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت میں پڑ جانے کا مجھے امت کا خوف نہ ہوتا کہ وہ بہت زیادہ مشقت میں پڑ جاتی، تو میں مسواک کرنا ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو سے پہلے فرض قرار دے دیتا۔ اب یہ فرمانا کہ میں اس کو فرض قرار دے دیتا، وہ حدیث بھی سن لیجئے، وہ مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے، امام ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام حیثمی نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ كَمَا فرضت علیہ کما فرضت علیہم الوضو، جس طرح ان پر وضو کرنا فرض کیا گیا ہے جو قرآن نے کیا، وضو قرآن نے فرض کیا، میں چاہتا تو اپنی امت پر وضو کے ساتھ مسواک کو اسی طرح فرض کر دیتا جیسے اللہ نے وضو کو فرض کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے کوئی امر اللہ فرض کرتا ہے اسی طرح کوئی امر حضور علیہ السلام بھی فرض کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ میں وضو کی طرح فرض قرار نہیں دیتا، تو تاکید کر دی۔ اب اس تاکید میں یہ سنت مؤکدہ بن گئی، اور بعضوں کے ہاں واجب ہو گیا۔ جتنی تاکید کی، بعضوں نے اس کے وجوب کا معنی لیا، اس سے واجب کا، اور ہمارے ہاں سنت مؤکدہ ہو گیا کہ تاکید، کہ اب وہ وضو کے اندر جب آپ کلی کرتے ہیں تو کم سے کم یہ درجہ کلی کا ہے، اور روزانہ برش کرنا، مسواک کرنا، یہ آقا علیہ السلام کے اس حکم کے تحت شریعت میں سنت مؤکدہ یا واجب بنا، تو یہ شریعت بنی۔ اب آپ اس کو ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ منہ کا بدبودار ہونا اور صحت کے لحاظ سے اس امر کا نقصان دہ ہونا ایک الگ میٹر ہے، مگر گناہگار ہوں گے، تارک حکم شریعت ہوں گے، اور یہ قرآن نے نہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اسی موضوع کو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔